عربیہ پاکستان خیبر پختونخوا کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائے اور اس یوم تشکر قیام پاکستان کے تقریب کے حوالے سے اپنی فرمودات فرمائیں۔ تشریف لا رہے استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وقت کافی بیت گیا ہے اور آپ حضرات نے طلباء کی تقاریر، ان کے بیانات، ان کے خاکے اور ان کے مکالمے آج کے دن کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنے کے لیے کوئی زیادہ باقی نہیں رہا۔ جو کچھ پیغام دینا تھا ان طلباء نے اپنی تقاریر میں دے دیا، اپنے مکالموں میں دے دیا، اپنے ان خاکوں میں دے دیا۔ مقصد آج کی اس تقریب کا یہ تھا کہ ہم بھولا ہوا سبق ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کو یاد دلا دیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ بات یاد رہتی کہ ہم غلام تھے، یہ بات یاد رہتی کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی قربانیاں دے کر اور گویا خون کے دریا عبور کر کے اس منزل کو حاصل کیا تھا، ایک خاص مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ وہ مقصد ہمارے پیش نظر اگر ہوتا تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پاکستان صرف ایک خطہ زمین ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بہت بڑے انعام کی قدر کریں اور اس نعمت کا احساس وہ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر بھی کہیں ممالک کا سفر کیا ہو، وہاں کے حالات دیکھے ہوں، وہاں کے حالات کا ادراک کیا ہو، یا جن لوگوں نے پڑھا ہو۔ آپ یقین کیجئے کہ باہر جا کر اس نعمت کا جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے، یہاں رہنے والوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بھولا ہوا سبق ایک دوسرے کو یاد دلائیں اور ان طلباء نے اپنی تقاریر میں، اپنے مکالموں میں، اپنے انفاقوں میں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی ایک کوشش کی ہے اور ایک محنت کی ہے۔ یہ صرف ایک روایتی تقریب نہیں تھی کہ جس طرح اداروں کے اندر اس حوالے سے خوشی کی ایک تقریب بنائی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ ایک پیغام تھا ان طلباء کے لیے بھی۔ غلامی کیا چیز ہے؟ اس غلامی سے آزادی ہم نے کب حاصل کی؟ ہماری آزادی کے مقاصد کیا تھے؟ اور ہم آج آزادی کے حصول کے ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہیں یا ناکام؟ اگر کامیاب ہیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں پر ناکامی ہے تو ہم ایک بار پھر دیکھیں اور اپنے رویوں پر، اپنے کردار پر اور اس ملک کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک بار پھر اس کے بارے میں ہم سوچیں اور ہم دیکھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط۔ جب تک ہم اپنے رویوں کی ایک مرتبہ جانچ نہیں کریں گے، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی مقدور بھر کوششیں نہیں کریں گے، ہر فرد، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی، ہر ادارے کی، جس طرح حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ الحمدللہ جامعہ عثمانیہ نے
اس بات کا احساس کیا، حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے اس بات کا احساس کیا کہ اس ملک کی انتظامیہ کے اندر، اس کی اس مشینری کے اندر، جو ملک کو چلانے والی انتظامیہ ہے، اس کے اندر اگر ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اللہ کے دین سے بھی واقف ہوں، وہ قرآنی تعلیمات سے بھی واقف ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واقف ہوں، وہ ایک اسلامی مملکت، اس کے ایک خاکہ بھی ان کے ذہن کے اندر ہو، اگر اس طرح کے لوگ ہماری کی پوسٹوں پر آئیں گے، انتظامیہ کے اندر آئیں گے، تو ہم کسی قدر کوئی تبدیلی لا سکیں گے۔ ظاہر ہے ایک ادارے کی کوششوں کی وجہ سے پورا ایک ملک بدل نہیں سکتا، لیکن حضرت مفتی صاحب نے لوگوں کو ایک سوچ دے دی ہے، ایک رہنمائی دے دی ہے کہ ہم دینی مدارس کے اندر ایسے بچے پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کے دین سے، قرآن کی تعلیمات سے، احادیث سے بھی واقف ہوں، دین کی تعلیمات سے بھی واقف ہوں، وہ انگریزی اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے علوم سے بھی واقف ہوں، اور وہ آگے چل کر اس ملک کی خدمت کے کسی قدر قابل ہو سکیں۔ یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک محنت ہے۔ اس طرح کی محنتیں اگر بہت سارے ادارے کریں گے اور جو اس ملک کے حصول کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد مختلف حوالوں سے کی جائے گی، تو وہ دن دور نہیں کہ کسی وقت انشاءاللہ ہم اس مقصد کو حاصل کر بھی رہیں گے۔ جن طلباء نے جس طرح یہاں آ کر تقاریر کی ہیں، میں ان سب طلباء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے آج ان کی یہ تقاریر، ان کے خاکے، ان کے مکالمے، یہ ہمارے لیے ایک بہت کھلا ہوا اور واضح پیغام ہے۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے جناب پروفیسر نصر اللہ خان صاحب ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا بہت شکریہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم دن میں یقیناً ان کی بہت مصروفیتیں ہوں گی، وہ ایک اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور ان کو کئی اداروں کی طرف سے یقیناً دعوتیں بھی ملی ہوں گی، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اور ماضی قریب میں ان کا آپریشن بھی ہوا ہے، وہ پوری طرح صحت یاب بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، ہماری اس محفل میں، ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، اور ہماری اس تقریب کو انہوں نے رونق بخشی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر نصر اللہ خان صاحب، چیئرمین